زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی الحمدللہ الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن وعلى آله وصحابه وعلماء ملته وأولياء أمته أولي الإبقان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المغيث الكريم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ تورا پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنار یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں جی لگا کر بولتے رہیے گا لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لا مدینے اور محبت سے بولیں اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کون لگائے ہوئے پیر نصیر الدین شاہ نصیر کہتے ہیں پاکستان کے گولڈا شریف سے کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے
محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ، مطلب سمجھ گئے نا؟ سمجھدار لوگ اشارے میں سمجھتے رہیے گا۔ حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور اجمیر معلیٰ میں بیٹھ کر جو اس دنوں حافظیت کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، ان کے لیے پیر نصیر الدین شاہ نصیر نے بڑی پیاری بات کہی۔ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے، قیامت کے دن نمازوں سے جنت نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو مصطفیٰ کی شفاعت سے ملے گی، اور اس سے پہلے خدا کی رحمت سے ملے گی۔ توجہ ہے نا؟ عرض کرتے ہیں کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، ارے اب تو میزان پہ، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ درود پاک سنائیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ سرکار پر درود پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ قبر میں جا کر بھی ہم سرکار پر درود پڑھیں گے، اور جب جنازہ اٹھے گا تو ہم یہی کہیں گے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ آئیے ایک حدیث سنائے دیتا ہوں، درود پر اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ بتا دوں میرا عنوان کل ہی فکس کر دیا گیا تھا، مجھے آج رفع یدین پر بولنا ہے، تامین بالسر پر بولنا ہے، اور ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے یہ بھی بتا۔ نثار صاحب قبلہ، توجہ ہے نا آپ کی؟ ہاں، یہ تین باتیں ہیں، ان تین باتوں کو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر کے جاؤں گا، تاکہ آپ دلائل لے کر کے جائیں، اور بعد میں اگر کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ خود ہی اس کی سدھار کا سبب بن جائے۔ حدیث سن لیجئے، حدیث اگر حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کریں، مگر دائیں بائیں نہ دیکھیں، مجھ پر رحم کیجئے گا۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں میری طرف خاص توجہ دیجئے گا، اگر میری گفتگو میں دائیں بائیں کریں گے، کڑی سے کڑی نہیں ملے گی، تو آپ سمجھیے گا آخر میں جا کر گفتگو سب آپ کے ذہن سے نکل جائے گی۔ صبح آپ کہیں گے کون آیا تھا، بس تقریر کی تھی، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں بیٹھے ہیں تو اس طرح بیٹھیے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو کو گویا ایسے سن رہے ہیں جیسے سرکار کا روضہ پاک آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ کتاب کا حوالہ نوٹ کیجئے، لکھنے والے کون ہیں؟ اپنے زمانے کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی۔ کتاب کا نام ہے الکنز المدفون والفلک المشہون، صفحہ 3۔ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہو قال ان للہ ملکا لہو جناحانی، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت الارض السابعہ، وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک وتعالی ریش، فاذا صلی رجل او امرأة من امتی امرہ اللہ تبارک وتعالی ان یغمس نفسہ فی بحر من نور تحت العرش، فینغمس فیہ ثم یخرج من فینفض جناحیہ فیقطر من کل ریشۃ قطرۃ، فیخلق اللہ تبارک وتعالی من کل قطرۃ ملکا یستغفر لہ الی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ایک فرشتہ ہے، خدا کی قسم ایسا فرشتہ نہ کسی نے دیکھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اگر روایت سن لی ہو تو اس سے پہلے سن لیا، ورنہ سنا بھی نہیں ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رکھا ہے، اس کو دو پر عطا کیے ہیں، دو بازو عطا کیے ہیں، ایک بازو پورب میں ہے یعنی ایسٹ میں ہے، اور دوسرا ویسٹ۔ کتنا بڑا بازو ہوگا؟ ایک ہے پورب میں، دوسرا ہے پچھم میں۔ سرکار فرماتے ہیں وعلیہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وراسہ تحت العرش، اس کا سر عرش معلی کے نیچے، ورجلہ تحت الارض السابعہ، اور ساتویں زمین کے نیچے اس کے پیر ہیں۔ کتنا بڑا ہو گیا؟ بولو، سمجھ رہے نا بات کو؟ تو محبت سے بول جاؤ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ تو نظام آباد کے سنی مسلمانوں، تمہیں دو چار پیڑوں کی ضرورت نہیں بلکہ دو چار باغ لگوانے کی ضرورت ہے، اور علماء کو خاص طور سے چونکہ یہ لگوائیں گے تبھی تو قوم کو ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ اور نظام آباد کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں ساتھ ساتھ نظام آرام کر رہے ہیں، تو آپ کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے، آپ کا نظام کیسا ہونا چاہیے سننے کا؟ کم سے کم 7 نظام بنا لیجئے اور اتنی دیر گفتگو سن کر جائیے، تاکہ نظام کے طریقے سے اور نظام کے طور طریقے پر اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیثیں آپ کے گوش گزار ہو جائے، اور لے کر کے جائے تو اس طرح لے کر کے جائے کہ آپ کا دل چمکتا رہے، آپ قبر میں جائیں وہاں بھی چمکتے رہے، اور جب حشر میں پہنچے تو میرا امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر یاد رہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار نے کہا اس کے 2 بازو، ایک ہے پورب میں، دوسرا پوچھا بولے کدھر کدھر، اور فرمایا سنو اس کا سر عرش معلی کے نیچے پیر ہے، ساتویں زمین کے نیچے تحت الثری۔ پھر کیا کرتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ بِعَدَدِ خَلْقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِيشٌ، اس کے جسم پر مخلوق کی تعداد کے برابر ہے پر۔ اور مخلوق کتنی؟ اگر جنرلی طور پر آپ عام دیکھیں، جنس کے اعتبار سے دیکھیں تو 18,000 مخلوقات، تو کتنے پر ہو گئے؟ اونچا بولو، اونچا بولو یار، زبان سے بولو نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دہن میں زبا تمہارے لیے، تو سب کچھ نبی کے لیے ہے، تو آوازیں کہاں بچا کر لے کر جاؤ گے؟ قربان کر جاؤ، ایک جلسہ تو اور رہ گیا ہے، اس کے بعد تو پھر عید میلاد کے جلسے ختم ہو گئے، اگلے سال ہی پھر 16 ہوں گے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے کہا اس کے جسم پر ہے مخلوق کی تعداد کے برابر پر، اور مخلوق ہے 18,000، تو پر کتنے ہو گئے؟ اونچا بولو کتنے ہو گئے؟ پیچھے والے سمجھ رہے نا؟ 18,000 پر ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ، میری امت کا مرد یا عورت مجھ پر سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، ایک بار کی بات کر رہا ہوں، ایک بار اگر درود پڑھے، امرہ اللہ تبارک و تعالی یغمس نفسہ فی بحر من نور تحت العرش، تو اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے جا عرش معلی کے نیچے، یہ تمہارے پوربندر کا سمندر نہیں ہے بلکہ نور کا سمندر ہے، رب کہتا ہے جا اس نور کے سمندر میں جا کر غوطہ لگا لے۔ فرشتہ جاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، اس کے بعد یخرج ثم یخرج منہ وینفض جناحیہ، پھر اس کے بعد وہ اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فیقطر من کل ریشۃ قطرۃ، تو ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے۔ اب پر کتنے تھے؟ 18,000، تو قطرے کتنے ٹپکے؟ سمجھدار لوگ ہیں، 18,000 ٹپکے۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا فَيَخْلُقُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اب کتنے فرشتے ہو گئے؟ 18,000 فرشتے ہو گئے۔ ہم نے کہا مدینے کے سرکار ذرا یہ تو بتا کر جائیں، اپنے عاشقوں کو یہ مسئلہ تو بتا دیں کہ یہ فرشتے کرتے کیا ہیں۔ سرکار نے فرمایا يَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب بولو ایسی جماعت کے ساتھ جانے سے کیا فائدہ ہے جو جماعت 40 دن کے لیے لے جائے اور درود سے ہٹا دے؟ تو بتاؤ کتنے فرشتوں کا نقصان ہوا؟ بات سمجھ گئے آپ؟ اور اہل سنت سے جڑے تو کیا جڑے؟ ایسا جڑے کہ سبحان اللہ، صبح بھی سلام، رات کو بھی سلام، بعد میں بھی سلام، ادھر بھی سلام، ادھر بھی سلام، اور یہی سلام لے کر پہنچے تو قرآن بولا ادخلوها بسلام آمنین، سلام لے کر کے آئے ہو تو جاؤ، چلے جاؤ جنت کے اندر۔ چونکہ دنیا میں بھی سلام تھا، قبر میں بھی سلام تھا، حشر میں بھی سلام تھا، اور جب جنت کی طرف بڑھے تو کہا یہ بھی سلام، اللہ نے کہا میں بھی تو سلام۔ بیٹھ جاؤ۔
دیوانے ایسی ہوتے ہیں، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بن جو ہے نا آپ کی، تو ذرا جی لگا کر سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھو اور ایک عہد لے کر لے لو مجھ سے، میں صبح چلا جاؤں گا اور جانے سے پہلے عہد لے کر کے جاؤ انشاءاللہ الرحمن ہم 10 منٹ کم سے کم 24 گھنٹے میں اپنے نبی پر تنہائی میں درود پڑھیں گے۔ پیچھے تک پیچھے والوں کے بھی نبی ہیں، میرے بھی نبی ہیں، سب کے نبی ہیں۔ ارے آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا رہے، ہاتھ اٹھا لیجئے، جو ہاتھ نبی کے نام پر اٹھ جائے گا لقوے سے محفوظ رہے گا، کبھی پیرالائز کا اٹیک نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں مفتی اکبر صاحب قبلہ توجہ ہے نا آپ کی؟ حضرت جی لگا کر درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا آپ ہر نماز میں کرتے ہیں اور اللہ نے سکھائی، رب نے بتائی، مصطفیٰ نے سکھائی اور امتی نے اسی کے گن گائے ہیں، ہر نماز میں پڑھتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مگر کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جب دیکھا ہی نہیں تو چلیں گے کیسے؟ اور جنہوں نے دیکھ لیا ہے وہ چلنے کے لیے کوشاں ہے الحمدللہ، اور کہا ہمیں ان کا راستہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا۔ قرآن نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جن کو نبی کہا جاتا ہے، جن کو صدیق کہا جاتا ہے، جن کو شہداء کہا جاتا ہے، جن کو صالحین کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا یہ دعا کرو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہم یہی دعائیں کرتے ہیں۔ سرکار کا زمانہ آیا کہ آپ ڈسٹرب نہ کیجئے، دائیں بائیں مت دیکھیے، سرکار کی حدیث سے اور قرآن کی آیت سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو پھر کائے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی کام بھی نہیں ہے، بلا وجہ خالی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں رحمان کو خوش کرنے آئے ہیں، شیطان کو نہیں۔ شیطان نے تو کہا تھا دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا تاکہ تیرے بندے تیرا ذکر نہ سن سکیں، آج اس کا بائیکاٹ کر کے ہمیں کہنا ہم اپنے رب کا بھی ذکر سنیں گے اور اپنے رب کے حبیب کا بھی ذکر سنیں گے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ قرآن نے کہا یہ دعا کرو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کس کا راستہ؟ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ نبی ہیں، اور نبیوں کا جب سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر کون آئے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، نبی کے زمانے میں بھی کچھ ایسے تھے جو آقا کریم علیہ السلام پر ایمان کا صرف ڈھنورا پیٹتے تھے مگر حقیقت میں ایمان نہیں تھا۔ اس زمانے میں بھی سرکار دو عالم سے اختلاف کرتے تھے۔ قرآن نے اسی لیے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن حقیقت میں ایمان والے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ آقا کریم علیہ السلام نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا، لیکن آؤ ذرا نبی کے زمانے کی بات دیکھو۔ میرے نبی ایک بار مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ایک شخص آیا جس کو زمانہ ذوالخویسرہ تمیمی کہتا ہے، پیچھے سے آیا کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد عربی مال بانٹنے میں ذرا انصاف سے کام لو۔ سرکار نے پلٹ کر کے دیکھا، جلال میں آئے اور فرمایا اے ذوالخویسرہ تمیمی ذرا سن، مجھ سے زیادہ بھی کوئی انصاف کرنے والا تجھے ملے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم موجود ہیں، عرض کرنے لگے سرکار اگر اجازت مل جائے تو اس کی گردن مار دوں۔ نبی نے فرمایا عمر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو دیکھ لو یہ شکل کیسی ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی علامتیں بیان کرتے ہیں حاشیے کے اندر۔ فرمایا جو وہ آیا تھا اس کی مثال کیسی تھی، اس کی علامت کیسی تھی؟ فرمایا مشمر الازاری غائر العینین ناشز الجبہہ، فرمایا اس کی پہچان یہ تھی کہ اس کی پیشانی اٹھی تھی، اس کی آنکھیں دھسی تھی اور اس کا جو پیجامہ تھا وہ شکرا ہوا تھا، پیجامہ جو تھا وہ اس کا سمٹا ہوا تھا۔ یہ میں نہیں بولتا، آج بھی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم موجود ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اور امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں اور شافعیہ میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کو میں ہی نہیں بلکہ دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ انہی کی مسلم شریف کو دیکھیے، انہوں نے جو حاشیہ لکھا ہے ان میں پہچانے لکھی ہیں، حدیث کی کتابوں کو پڑھیے۔ بہرحال سرکار دو عالم نے کہا اس کی نسل سے قوم پیدا ہوگی، قرآن پڑھے گی لیکن حلق سے نہیں اترے گا۔ ہم نے کہا یہی وجہ ہے، کوئی مدنی لہجہ پڑھتا ہے، کوئی عبد الرحمن سدیس کا انداز
آواز سنتا ہے لوگ بڑے مچل جاتے ہیں، مگر یاد رکھو سرکار دو عالم نے بہت پہلے فرما دیا تھا ان کے حلق پہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ حلق تک رہے گا۔ مطلب کیا ہے؟ زبانیں تو اچھی ہوگی، آواز تو بڑی اچھی ہوگی، مگر قرآن کی تلاوت دلوں سے نہیں ہوگی۔ سرکار نے آگے ارشاد فرما دیا، رزلٹ دیتے ہوئے فرمایا یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمية۔ یہ مسلم آقا کریم علیہ السلام کی حدیث متعدد کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ اسلام سے دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ آئیے ذرا سرکار کا فرمانا کس قدر سچ نکلا ہے۔ آقا کریم نے جو پہلے فرمایا تھا وہ کس طرح سچ ہوتا نظر آیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک بار اور ارشاد فرمایا، آپ دعا کر رہے ہیں، یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ نجد سے ایک صحابی آئے تھے، عرض کرنے لگے وفی نجدنا یا رسول اللہ، کہنے لگے سرکار دعا کر رہے ہیں اللہ ہمارے ملک شام میں ہمارے لیے دعا، ہمارے لیے برکت دے، ملک یمن میں ہمارے لیے برکت دے۔ نجد کے صحابی نے کہا موقع اچھا ہے، جوش مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت جوش میں آ گئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا یہ دعا کا مقام ہے، ذرا آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، ہمارے نجد کے لیے دعا کر دیں۔ سرکار نے تین بار دعا کی مگر نجد کے لیے ایک بار بھی دعا نہیں کی۔ ہم نے جب شارحین حدیث سے پوچھا آخر وجہ کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے لیے دعا کر رہے ہیں، ملک شام کے لیے دعا کر رہے ہیں مگر نجد کے لیے دعا نہیں کی، تو حدیث کے الفاظ تو ہمیں یہاں تک ملے۔ سرکار نے فرمایا ہنالک الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان۔ میں نجد کے لیے دعا اس لیے نہیں کرتا کہ وہاں زلزلے پیدا ہوں گے، وہاں فتنے پیدا ہوں گے، وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو حدیثوں کو ذہن میں رکھو، دونوں جملوں کو ذہن میں رکھو۔ ملک شام کے لیے دعا ہو رہی ہے، ملک یمن کے لیے دعا ہو رہی ہے مگر نجد کے لیے دعا نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا ملک شام کے لیے دعا کیوں ہوئی؟ شارحین حدیث نے کہا ملک شام کے اندر انبیاء کی قبریں تھی اس لیے سرکار نے وہاں کے لیے دعا کی ہے۔ ہم نے کہا یمن کے لیے کیوں کی؟ کہا یمن کے لیے اس لیے کی ہے کہ یمن کے اندر ایک مقام قرن پڑتا ہے اور حضرت اویس قرنی قرن میں رہا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا جہاں سرکار کے عاشق ہوتے ہیں وہاں رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، جہاں رب کے نبی ہوتے ہیں وہاں رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اور جو مقام نبیوں سے اولیاء سے خالی ہوتا ہے وہ رحمتوں سے محروم ہو جایا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں بہت اسپیڈ سے اس لیے بول رہا ہوں کہ وقت کم ہے، اب میرے پاس ہی وقت کم ہے، آپ کے پاس بھی تو ہے، ساری امت کے پاس وقت کم ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ ہوں گی، باقی کراس کرنے والے بہت کم۔ تو آپ کو بھی جو جلدی سننا ہے نا یار، 60 سال سے پہلے چلے گئے تو تقریریں اتنے سننے نہیں ملیں گی نا، تو بہت کچھ کرنا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہے نا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی، قرآن پڑھے گی لیکن حلق سے نہیں اترے گا۔ سرکار نے نسل کے لیے دعا نہیں کی نا دعا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے نسل کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ جو کہتے ہیں سرکار کو علم غیب نہیں تھا، ہم نے کہا دیکھ لے 1200 ہجری کے اندر کیا ہونے والا تھا، سرکار 1200 ہجری سے پہلے ہی دیکھ رہے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک حدیث اور ہے، اور یہ حدیث مئی نہیں بلکہ امام مسلم کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے۔ امام ابو داؤد طیالسی نے اس کو روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم۔ حدیث کی الفاظ سن لیجئے، سرکار نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقۃ وافترقت النصارى علی 72 فرقۃ وستفترق امتی علی 73 ملۃ كلهم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ یا ایک حدیث کے اندر ہے كلهم فی النار الا واحدہ۔ قیل یا رسول اللہ من ہی؟ قال من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، وفی بعض الروایات ہی الجماعہ ہی الجماعہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، توجہ فرمائیے گا، آقا کریم نے کہا تھا اے میرے صحابہ سنو، قوم یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور نصارہ 72 میں بٹ گئے تھے، پہلے 71 اس کے بعد 72۔ سرکار نے فرمایا ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ لوگوں نے کہا سرکار وہ کون سا فرقہ ہے؟ ایک حدیث کی الفاظ نے فرمایا جماعت ہے، اور ہم ہیں اہل سنت والجماعت۔ اور ایک جگہ سرکار نے فرمایا سب فرقے جہنمی مگر ایک فرقہ جنتی۔
کچھ آج کل ہو سکتا ہے نظام آباد کے اندر بھی کچھ ایسے سمجھدار ہو، ان مولانا لوگوں کو ہو کیا غیبتاں کرتے ہیں، غیبتاں کرتے ہیں ممبر رسول پر۔ میں نے کہا زبان چلانے سے پہلے سوچ لے، اگر اس کو غیبت کہتے ہیں تو ولید ابن مغیرہ کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بعد جو قرآن نے کہا، کیا بولو فلا تطیع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ یہ پورا قرآن پاک نے ولید ابن مغیرہ اور بھی مختلف تفاسیریں آتی ہیں، سرکار کو ایک بار اس نے کہا تھا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن اترا ہے یقیناً وہ پاگل ہے۔ سرکار کی شان میں ایک توہین کی تھی، قرآن نے 10 عیب اس کے بیان کر دیے اور لاسٹ میں کہا یہ سچا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ سچا سمجھنے کا اصل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیبتیں کرتے ہیں، ہم نے کہا اگر اسی چیز کا نام غیبت ہے تو پہلے فتویٰ ہم پر بعد میں لگانا، قرآن پر لگا۔ قرآن کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا نجد کے لیے دعا نہیں کرتا، اس لیے کہ نجد سے زلزلے اور فتنے پیدا ہوں گے اور وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ کیا ہوا؟ 1115 ہجری 1703 عیسوی کے اندر ایک بندہ پیدا ہوا جس کو زمانہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے نام سے یاد کرتا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا توحید، اور یہ عربی میں تھی۔ اس کی کتابوں کا ترجمہ، اس کی کتاب کا ترجمہ کرنے والا کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پوتا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز کا بھتیجا ہے، حضرت شاہ عبدالغنی کا بیٹا ہے، جس کو زمانہ اسماعیل دہلوی کہتا ہے۔ یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا انتقال کب ہوا تھا؟ محمد ابن عبد الوہاب نجدی جو مرا تھا اس کی موت کی تاریخ کیا ہے؟ وہ مرا تھا 1779 کے اندر اور یہ پیدا ہوا ہے 1781 کے اندر۔ اور اس نے کیا کیا؟ یہ زندہ کہاں تک رہا؟ 1831 کے اندر اسماعیل دہلوی مرا ہے، اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے توحید کا ترجمہ کیا۔ آج لوگ رفع یدین کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، بس عام دم برسر مطلب میں اپنے مقصد کی طرف آ گیا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں سرکار نے بہت پہلے کہا تھا 73 فرقے ہو جائیں گے۔ آج دنیا بھر کے اندر فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ چکرالویوں کا فرقہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہے، اسی دنیا کی خاندان کھیتی پر ہے۔ آپ دیکھیے ذرا رافضیوں کا فتنہ بھی یہی ہے، غیر مقلدین کا فتنہ بھی یہی ہے، تیابنا کا فتنہ بھی یہی ہے، چکرالویوں کا فتنہ بھی یہی ہے، نیچریوں کا فتنہ بھی یہی ہے۔ ہمیں 73 فرقے تو ہو گئے ہیں، اب ان 73 فرقوں کے اندر بھی شاخیں نکل رہی ہیں۔ ہم نے کہا سنو اہل سنت والجماعت تلے تنہا تھے، سرکار کے زمانے سے جو جماعت چلی آ رہی تھی اس کو سنی سے العقیدہ کہا جاتا ہے، اور سرکار نے بہت پہلے کہا تھا من شذ فی النار، جو جماعت سے الگ تھلگ ہو جائے گا وہ جہنم میں جا گرے گا۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم بدعتی ہو، تم لوگوں میں اختلاف کرتے ہو۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اختلاف ہم نے نہیں کیا ہے، اختلاف تم نے کیا ہے۔ سب اہل سنت والجماعت تھے، سب سے پہلے اہل سنت والجماعت سے صحیح ایک فرقہ پیدا ہوا جو معتزلی فرقہ تھا۔ خارجی بھی اہل سنت سے نکلے ہیں، معتزلی بھی اہل سنت سے نکلے ہیں، تیابنا بھی اہل سنت سے نکلے ہیں۔ ارے سنو، ہماری جماعت تو پہلے سے موجود تھی لیکن تم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ تم نکلے ہو 300-400 سال پہلے، ہم پر یہ فتوے نہ لگاؤ، ہم پر یہ دعوے نہ کرو کہ ڈیوائیڈ کا فارمولہ تم اختیار کر رہے ہو۔ الحمدللہ ہماری جماعت تو وہ ہے کہ جس جماعت کا تعلق صدیق اکبر سے ہے، عمر فاروق اعظم سے ہے، عثمان غنی سے ہے، مولا کائنات سے ہے، اور امینی صحابہ کی روش پر چلتے ہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ اللہ حضرت اللہ۔ ایک بات سن لیجئے گا، 4 امام ہیں کہ نہیں؟ چاروں حق ہیں؟ بالکل حق ہے نا؟ چلو کوئی پوچھے حقانیت پر دلیل کیا ہے تو بتائیے۔ یہ 4 ائمہ جو ہے نا، ان میں جو اختلاف ہے سن لیجئے گا۔ دیکھو اماموں میں بھی اختلاف تھا۔ ایک بات سن لیجئے گا، ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے عمل۔ اونچا بولو۔ میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں۔ ٹیچنگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس بولتے ہیں، اور یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ میرے شاگردوں میں بڑے بڑے بزرگ حضرات بھی بیٹھے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل۔ توجہ کیجئے گا، ایک کیا ہے؟ بولو اونچا بولو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ عمل۔
चार इमामों का इख्तिलाफ अकीदे में नहीं है, अमल में है। हजरत इमाम शाफई भी तो यही कहते हैं, सरकार आप ही तो जाने कायनात है। इमाम आदम भी यही कहते हैं। और इमाम मालिक का हाल तो यह था कि मदीना शरीफ जाते थे, तुमने तो किताबों में यह लिखा कि मदीना शरीफ जाओ तो सरकार के रोज़े पाक की हाजिरी की नीयत से ना जाओ, अगर जाना है तो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने की नीयत से जाओ। हमने कहा बेवकूफ ये बना दे, ये बता दे, अगर मैं तेरे घर आऊं, मिसाल के तौर पर मुफ्ती अकबर साहब बैठे हैं, मैं कहूंगा भैया इनके घर निजामाबाद मुझे जाना है, ये अलग बात है कि आज तक घर लेकर नहीं गए हैं, ये इनकी अपनी मोहब्बतें हैं। हमारे निसार भाई बैठे, इन्होंने भी कभी इसकी जहमत गवारा नहीं की कि मुझे घर ले जाएं। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, ये मौलाना निसार साहब बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, हमारे भाई शाहिद साहब बैठे हुए हैं। हालात क्या हैं? मैं अगर निजामाबाद की सरजमीन पर आऊं और मैं कहूं भैया मैं निजामाबाद का रुख तो करता हूं, लेकिन मौलाना शाहिद के घर जाने का इरादा नहीं रखता, मैं फला के घर का इरादा नहीं रखता, अगरचे आया मैं इन्हीं के घर पे हूं, बल्कि इसको और आसान समझ लीजिए, मैं कहूं मौलाना शाहिद के घर तो जाऊंगा, लेकिन मौलाना शाहिद से मिलने का मेरा इरादा नहीं है, तो जमाना कहेगा बड़े अजीबो गरीब हो। अरे सुन मस्जिद नबी शरीफ में 1000 बार नमाज पढ़ने का, यानी एक नमाज पर 1000 बार का जो सवाब मिलता है, उस बदअकीदा से पूछ, अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद नबी शरीफ को अपने हाथ से ना बनाया होता तो क्या सवाब मिलता? बेशक सुभान अल्लाह। नहीं समझे मेरी बात को? अरे आपने अपने घर से, आपने अपने मोहल्ले में मस्जिद बना दी कि आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है 1000? बोलिए नहीं मिलता है ना? नहीं मिलता है। समझ रहे हैं सर भाई मेरी बात को? मिलता है? नहीं मिलता। मस्जिद नबी में 1000 बार नमाज पढ़ने का सवाब क्यों मिलता है? इमाम साहब आप खास तौर से सुनिएगा, हाँ मुजाहिद आदमी है, तवज्जो है ना? मस्जिद नबी में 1000 बार नमाज पढ़ने का सवाब क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि मस्जिद नबी की जमीन के नीचे सोना है, इसलिए मिल रहा है कि वहां की दीवारें बड़ी खूबसूरत है, इसलिए मिल रहा है कि वहां पर गर्मी के मौसम में छाता लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक छाता है, उसकी वजह से मिल रहा है। नहीं, अगर मिल रहा है तो इसलिए मिल रहा है। और एक बात ये भी याद रखना, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, सरकार की मस्जिद नबी शरीफ में 1000 बार नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। अगर सरकार की मस्जिद नबी शरीफ यमन तक भी चली जाएगी तब भी सरकार की मस्जिद कहलाएगी, और उसमें नमाज पढ़ने का सवाब 1000 बार ही का मिलेगा। हमने कहा आखिर ये मस्जिद को जो मकाम मिला है वो इसलिए मिला है कि उस मस्जिद की तामीर सरकार ने अपने दस्ते पाक से कर दी है। अब देखिए, अब ये दोगली पॉलिसी है ना, रोजे पर नियत से मत जाना, मस्जिद में जाना, मैं कहूं मौलाना शाहिद से मिलने मत जाना, लेकिन उनके घर में जो ड्राइंग रूम हो वहां के बेड पे जाके सो जाना। बेवकूफ आदमी, घर वाला राजी नहीं है तो घर में कैसे घुस रहा है ना? तवज्जो है ना आपकी? और आपको यह भी पता है जब घर वाला राजी ना हो तो किसी के घर में घुसने का हुक्म क्या है? हत्ता कि अगर किसी के दरवाजे पर झांक जाए, शरीयत कहती है उसने आकर के सुई घुसड़ दी तेरी नाक में, तेरी आंख में, और आंख फूट गई, तो शरीयत कहती है कोई तावान नहीं है, इसलिए कि तूने गलत किया, क्यों झांक रहा था? तो सरकार की वजह से वो मस्जिद का सवाब मिला है, तुझे तो जाकर जाने की इजाजत ही नहीं है। नहीं समझे बात को? अरे जब सरकार के रोजे पर जाना तेरे यहाँ गलत, तो फिर तू सरकार की मस्जिद में जाता क्यों? जब मौलाना शाहिद से मुझे मोहब्बत ही नहीं तो इनके घर जाऊंगा ही क्यों? और जब मोहब्बत है तभी जाऊं। तवज्जो है ना आपकी? अब एक मसला बहुत उठा रहे हैं, आपके इस मोहल्ले के अंदर भी उठाते हैं, कान खोल कर सुन ले, और सुन रहे हो तो नोट भी कर ले। ये फकीर यहाँ अभी मौजूद है, अगर हिम्मत है तो बहस करने के लिए भी तैयार हो जाए। बेफजलिही ताला हम दलाइल वाले हैं, बगैर दलील के बात नहीं कर सकते और न करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रफ़े-ए-दैन का मसला हो, हमारे यहाँ रफ़े-ए-दैन होता है, मगर किसको कब होता है रफ़े-ए-दैन? जब हम नियत बांधते हैं तब एक बार ही हाथ उठाते हैं, दोबारा नहीं। बोले तुम लोग रफ़े-ए-दैन नहीं करते, हमने कहा बेवकूफ तू रफ़े-ए-दैन का मतलब ही नहीं समझा। अरे रफ़े-ए-दैन का मतलब होता है दोनों हाथों को उठाना। बोलो तुम उठाते हो कि नहीं उठाते? लेकिन हाँ, रुकू में जाते वक्त नहीं उठाते, रुकू से उठने के वक्त नहीं उठाते।
اب ذرا حدیث سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں یہ حدیث بخاری میں ہے, یہ حدیث بخاری میں ہے. پہلے میں رفع یدین سے ہی شروع کر دیتا ہوں. بولے رفع یدین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا کریم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا گیا. یہ بھی بتا دوں ان کی معتمد اور مستند حدیث کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر والی. نام بولو کیا ہے؟ عبداللہ. اونچا بولو. ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ ہم آدھا بیان کریں آدھا چھوڑ دیں, یہ دیانت ہے. یہ ہمیں ہمارے امام نے سکھایا ہے کہ رفع یدین کا مسئلہ ہو یا کوئی پورا مسئلہ ہو پوری وضاحت کرو. ہم پوری وضاحت کر کے جا رہے ہیں. تمہاری طرح ایسا نہیں جو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے لوگوں نماز کے قریب مت جاؤ. اب یہ اتنا لے کر پڑھتے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ. ہم نے کہا آگے کا تو پڑھ لے وانتم سکارا, جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یہ شریعت کہہ رہی ہے. ہم نے کہا آدھا مت بتا پورا بتا. جہاں تو رفع یدین کی بات کرتا ہے کہ سرکار کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا گیا, وہاں یہ بھی تو بتا کہ سرکار نے رفع یدین نہیں کیا ہے. دونوں حدیثیں موجود ہیں اور میں آپ کے سامنے مسئلے کو واضح کرتا چلا جاؤں. پہلے انہی کے دلائل ذکر کر رہا ہوں. کون صحابی ہیں؟ سرکار سیدنا عمر کے بیٹے. نام کیا ہے؟ اونچا بولو. عبداللہ. اونچا بولو. عبداللہ. اور حضرت امام ترمذی نے اس حدیث کو باب ما جاء فی, حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باب باندھا ہے اور وہ باب کیا ہے؟ ابواب صفت الصلاۃ. اور اس کے اندر آپ نے جو فرمایا خاص طور سے جو باب باندھا وہ باب ہے باب رفع الیدین اذا رکع او رفع. یہ باب کا نام ہے. اب حدیث کے الفاظ سن لیجئے. باب نہیں باب. بیان سن لیجئے حدیث کے الفاظ, ان کی جو مستدل حدیث ہے. صحابی کا نام کیا ہے؟ اونچا بولے کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن عمر. ان سالم ان عبداللہ ابن عمر. اور مزید کی بات بتا دوں, وہ تو اردو کی حدیثیں لے کر گھومتے ہیں اور کتابچے. ان سے کبھی پوچھ لیجئے کہ بخاری کا پورا نام کیا ہے, سب کلی کھل جائے گی. ہم دیکھو میں متن حدیث سنا رہا ہوں, جو وہ دلیل میں حدیث پیش کرتے ہیں اس کا بھی متن میں پڑھ کے جا رہا ہوں. ان کا تو باپ بھی نہیں پڑھ پائے گا عربی. یہ علماء کرام بیٹھے ایک صفحے کی عربی پڑھ کے بتا دیں اور چھوڑو اس کو. الحمد شریف کا ترجمہ صحیح سے قاعدے کی روشنی میں کر کے بتا دیں. میں تو جا رہا ہوں لیکن ذمہ داری مفتی اکبر صاحب کو دے کر کے جا رہا ہوں. لے کے آئیے گا ان کو ہمت ہے تو, اور کہنا بیٹھو یہاں صرف الحمدللہ رب العالمین کا مطلب بتا دے. ہم نہیں کرتے تقلید. ہم نے کہا تو تقلید بہت بڑا مقلد تو ہے. امام اعظم کو چھوڑا تو تجھے ابن تیمیہ جیسا گمراہ مل گیا. سن لے ابھی حدیث سن لیجیے گا. ان سالم عن عبداللہ ابن عمر قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع وكان يفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود. حدیث کا ترجمہ سماعت کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. کہاں تک؟ کانوں تک. اور کہیں ہے کہ کاندھوں تک اٹھایا. اب دونوں کا بتاؤں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے. اس کے بعد فرمایا جب سرکار نے رکوع کے لیے تکبیر کہی تو ہاتھ اٹھائے. جب رکوع سے سر اٹھایا تو ہاتھ اٹھائے. یعنی سرکار نے رفع یدین 3 بار کہا. کتنی بار کیا بولو؟ ایک بار تو نماز شروع کرنے کے وقت, ایک بار رکوع میں جانے کے وقت, اور ایک بار رکوع سے. توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع یدین کیا. توجہ ہے. ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں جن کا نام ہے حضرت وائل ابن حجر. وائل ابن حجر کے تعلق سے ان کے بیٹے ہیں علقمہ. وائل ابن حجر کی حدیث بھی لے کر کے بھی آتے ہیں. پہلے ان کی حدیثیں بیان کر دے رہا ہوں پھر اپنی حدیثیں بتاؤں. وائل ابن حجر نے بھی کہا کہ میں نے سرکار کو رکوع کرتے, رکوع کے وقت, رکوع سے اٹھنے کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا. 2 طرح کی حدیثیں پیش کرتے ہیں. اب آئیے ذرا حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک عمل اور دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے سرکار کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور انہی کے شاگرد ہیں جن کا نام ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ. ان مجاہد انہو قال صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ولم یکن یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ فی افتتاح التکبیرۃ. آپ فرماتے ہیں سنو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے صرف ایک بار ہاتھ اٹھائے. اور وہ کب؟
تکبیر تحریمہ اونچا بولو کب تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت تکبیر تحریمہ سمجھتے ہو نماز شروع کرنے والی جو نماز بولو نماز شروع کرنے والی جو تکبیر تھی. اب آپ نے ایک حدیث سنی کہ عبداللہ ابن عمر کہہ رہا ہے میں نے سرکار کو دیکھا کہ سرکار نے رفع یدین کیا, اور انہی کے شاگرد کہہ رہے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے رفع یدین. اب آؤ, اب پڑے گی تقلید کی ضرورت, اب پڑے گی تقلید کی ضرورت. ہم نے کہا اچھا عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں میں نے سرکار کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا, اور انہی کے شاگرد کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رفع یدین نہیں کرتے تھے. ہم نے کہا اچھا واقعہ کیا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں رفع یدین کیا تھا, لیکن جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے عبداللہ ابن عمر نے رفع یدین چھوڑ دیا. اب اس کے بعد میں ہمیں پتہ چلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں ایک بار آپ نے ایک شخص کو دیکھا یرفع یدیہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ رفع یدین کر رہا تھا. جب نماز شروع کرتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے, رکوع میں جاتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے, رکوع سے اٹھتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے, آپ نے فرمایا لا تفعل ذلك, ایسا مت کر, فإن هذا شيء فعله رسول الله ثم تركه او کما قال سیدنا عبداللہ ابن عبا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں سن یہ جو بار بار ہاتھ اٹھا رہا ہے رفع یدین کر رہا ہے, سرکار کے صحابی عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ کرنا چھوڑ دے. کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سرکار نے یہ کام کبھی کیا تھا پھر چھوڑ دیا تھا. اب ایک چیلنج کر کے دارو, کوئی یہ ثابت کر دے کہ سرکار نے پوری زندگی رفع یدین کیا ہے تو میں اس کی قابلیت کا معترف ہو جاؤں. یہ میں ایک سال تک کے لیے چیلنج کر کے دے رہا ہوں شاہد بھائی, ایک سال تک کے لیے. ایک سال کے بعد جب آؤں گا تو پھر مجھے وہ دکھا دے, کوئی ایسی حدیث دکھا دے کہ سرکار نے پوری زندگی رفع یدین کیا ہو. ہمارے سامنے دونوں حدیثیں الحمدللہ, ہم دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں لیکن عمل ایک پر کرتے ہیں, اس لیے کہ سرکار کا پہلا عمل جو تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا اور بعد میں عمل ناسخ آیا تھا. اور ہم کہتے ہیں قرآن میں بھی تو ہمیں یہ ذہن ملتا ہے, ارے پہلے زمانے کے اندر دیکھو دوسرے پارے کو پڑھو, وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. قرآن کہتا ہے جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک دن کا غریب فقیر مسکین کو کھانا دے کے روزہ چھوڑ سکتے ہیں. پہلے یہ حکم تھا, لیکن جب قرآن کی آیت آئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تم میں جو رمضان کا مہینہ پائے اس کے لیے روزہ رکھنا کمپلسری ہے. اب بتاؤ دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں دوسرے پارے میں موجود ہیں. پہلی منسوخ پہلے ہے, ناسخ بعد میں ہے. اب کوئی کھڑا ہو کر یہ کہنے لگے مولانا قرآن میں تو یہ کہا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھے اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, آپ کیسے کہہ رہے روزہ نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم کہیں گے ذرا غور تو کر لے, یہ حکم پہلے تھا مگر قرآن پر ایمان آج بھی ہے, عمل اس آیت کریمہ پر نہیں ہوگا. اگرچہ آیت پر ایمان تو رکھا جائے گا مگر عمل نہیں ہوگا. رفع یدین کی حدیثوں پر ہمارا ایمان بھی ہے, ہمارا اعتقاد بھی ہے, ہمارا یقین بھی ہے, مگر سرکار پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن صحابی کو یہ دلیل بناتے ہیں انہی صحابی کے دو عمل ملے. فرمایا میں نے سرکار کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا اور خود ان کا عمل یہ تھا کہ وہ رفع یدین. بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ ذرا سمجھ رہا نا میری بات کو؟ اچھا, اگر رفع یدین پوری زندگی سرکار نے کیا ہوتا تو سرکار رفع یدین پر ناراض کیوں ہوتا؟ سرکار ناراض ہوئے. حدیث سن لیجئے, اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث امام مسلم نے بھی روایت کی ہے. اور ایک بات اور بتاؤں گا, امام بخاری کا جو نام لے کر کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں رفع یدین کرو, رفع یدین نہ کرنا ناجائز ہے, میں کہتا ہوں بخاری شریف نہیں صحاح ستہ میں مجھے دکھا دو کہاں یہ منع کیا گیا ہے کہ جو رفع یدین نہیں کرتے وہ ناجائز کرتے. 6 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں, تم تو خالی بخاری 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 کے رٹ لگاتے ہو. میں تمہیں 6 کتابوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ہمارے طریقے کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ. کون سی حدیث میں لکھا ہے جو رفع یدین نہیں کر رہے ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں؟
सरकार की दोनों तरह की हदीसें थी, तवज्जो है ना आपकी? अरे दोनों तरह की हदीसें थी। रफ़ा यदैन सरकार पहले करते थे, फिर ऊंचा बोलो, फिर छोड़ दिया था सरकार ने। अब अगर कोई ये कहे नहीं नमाज के करीब मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ, तो उससे कहना बेवकूफ आन तुम सुकारा तो पढ़ ले, जब नशे की हालत में हो तो मत जाओ। तो ये लोग क्या करते हैं, देखो सरकार ने फरमाया और तर्जमे लेकर के आते हैं, जाहिल है ना, अरबी पढ़ना नहीं आती, तो तर्जमे उठाकर लेकर आएंगे। उनसे कहना बुखारी का हवाला दे रहा है तो ला बुखारी उठा करके ला और हमारे आलिम दीन के सामने पढ़ के बैठ। आओ जरा एक हदीस सुनाता हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अन जाबिर इब्न समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अन्न नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रआ कौमन यरफऊन ऐदीहिम फक़ाल माली अराकुम ऐदी माली अराकुम राफ़िई ऐदीकुम फ़इन्नहा अदराबु खैल शुम्मसिन। और उसके बाद फरमाया उसकुनु फिस्सलाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत जाबिर इब्न समुरा है। ये तो अल्फाज मैंने सुना दिए इमाम मुस्लिम के, अब आइए इमाम अबू दाऊद तयालसी के सुने, इमाम तिरमिज़ी के सुने। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अन जाबिर इब्न समुरा रदियल्लाहु ताला अन्ना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रआ कौमन रफऊ ऐदीहिम फक़ाल क़द रफऊ ऐदीहिम कअन्नहा अज़नाबु खैल शुम्मसिन उसकुनु फिस्सलाती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आका करीम अलैहि सलाम ने एक जमात को देखा। सरकार ने क्या देखा कि कुछ लोग अपने हाथों को बार बार उठा रहे हैं, कभी तो रुकू में जाते हैं तो उठाते हैं, रुकू से उठते हैं तो उठाते हैं। मेरे नबी अलैहि सलाम ने कहा ए मेरे सहाबा, मुझे क्या हुआ कि मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम बार बार अपने हाथों को उठाते हो और तुम जो हाथ उठाते हो वो ऐसा लगता है कि कोई बिदकने वाला घोड़ा अपनी पूंछों को उठा रहा, तुम उठाता हो। ये बताओ तारीफ है कि नाराजगी है? सरकार ने फरमाया क्या वजह है कि तुम मेरे सामने अपने हाथों को उठाते हो और ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिदकने वाला घोड़ा अपनी दुमों को उठा रहा है, दुमों को उठा रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार किया। इसीलिए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, कौन अब्दुल्ला इब्ने मसूद है अभी बताऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, नाम याद करो, क्या नाम है? अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये भी बता दूं अब्दुल्ला इब्ने उमर से बड़े फकीह थे अब्दुल्ला इब्ने मसूद। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने एक दिन सरकार के सहाबा को जमा किया, कहा फरमाया अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह, आओ मैं तुम्हें सरकार की नमाज पढ़ा दूं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आओ मैं तुम्हें ताजुश शरिया की आदत बता दूं, तो जाहिर सी बात है मैं बिल्कुल टू बटू हू बहू बताऊंगा, यही तो होगा। फिर आप कहेंगे नहीं मुफ्ती साहब वहां से बरेली से आए थे, उन्होंने यही ताजुश शरिया की आदत बताई थी, तो सेम बताना पड़ेगी तभी तो होगी ना आदत। अब वो कह रहे आओ मैं तुम्हें सरकार की नमाज बता दूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार की नमाज बताई। आपने सिर्फ पहली बार अपने हाथों को उठाया, कब? इंदा इफ्तिताही तकबीर, तकबीर के शुरू करने के वक्त में आपने अपने हाथों को उठाया, उसके अलावा हाथों को नहीं उठाया। तो हाथों को न उठाना यह इस बात की दलील थी कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु को पता था कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़े यदैन बाद में छोड़ दिया था। ऊंचा बोलो, बाद में छोड़ दिया था। और सुनो दूसरी दलील देते हैं किसकी? हजरत वाइल इब्ने हुज्र की। किसकी देते हैं? अभी मुनाजरा भी बताऊंगा आपको, इसमें मुनाजरा भी हो चुका है। हजरत वाइल इब्ने हुज्र रदियल्लाहु ताला अन्हु की, उन्होंने कहा, उनके बेटे कहते हैं अलकमा के मेरे अब्बा ने सरकार को देखा, रफा यदैही इंदा इफ्तिताह तकबीर सुम्मा रफा यदैही इंदर रुकुई व इंदर रफ़ई मिनहु। फरमाया मेरे बाप ने देखा कि सरकार ने इफ्तिताह सलात नमाज की स्टार्टिंग में भी हाथ उठाए थे, रुकू के वक्त में भी हाथ उठाए, रुकू से वापस आने के बाद भी हाथ उठाए। हजरत अलकमा अपने बाप वाइल के बारे में कह रहे हैं। और वाइल का मामला क्या था? हजरत इब्राहिम नखई रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया ये वाइल इब्ने हुज्र जो है इन्होंने सरकार को देखा है रफ़े यदैन करते हुए। तो हजरत इब्राहिम नखई फरमाते हैं आराबी लम युसल्ली मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन क़ब्लहा क़त्तु इल्ला वाहिदतन फहुवा आलमु मिन अब्दुल्लाह व असहाबिही हाफिज़ा व लम यहफ़ज़ू यानी रफ़अल यदैन। हजरत इब्राहिम नखई से कहा गया कि ये वाइल इब्ने हुज्र ने कहा कि मैंने सरकार को देखा आप रफ़े यदैन करते थे, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के
प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के शागिर्दों के शागिर्द हजरत इब्राहीम नखई और इमाम आदम अबू हनीफा के दादा उस्ताद हजरत हम्माद के शेख, वो फरमाते सुनो, वाइल इब्ने हुज्र जो है इन्होंने सरकार के साथ सिर्फ एक ही नमाज पढ़ी है। पूछा बोलो कितनी नमाज पढ़ी है? एक ही नमाज पढ़ी है। कल कुछ हजरात ऐसी भी है जिन्होंने रात कल मेरी तकरीर सुनी थी। अरे है ना, कल आप में से कुछ हजरात हैं ऐसे? अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी ने पहली बार मेरी तकरीर उस मकाम पर सुनी हो तो वहां मेरे सामने किताबें रखी थी। कितनी किताबें थी? 3 किताबें थी, ठीक है। अब अगर कोई पहली बार तकरीर सुन के जिंदगी में कभी ना सुने तो वो क्या कहेगा, मौलाना शहजाद साहब किताबें रख के तकरीर करते हैं। और हालांकि मैं किताबें रख के तकरीर नहीं करता हूं, और मौलाना शाहिद साहब मेरी 10 तकरीरें सुन चुके हो तो ये कहेंगे नहीं, वो तकरीर रखते ही नहीं है, वो किताबें रखते ही नहीं है, वो किताबें रखते ही नहीं है। वो कहेगा नहीं, मैंने 3 किताबें देखी है। अब होगा यहां पर इख्तिलाफ। तो वाइल इब्ने हुज्र ने एक बार नमाज पढ़ी थी, और उस जमाने में पढ़ी थी जब सरकार रफ़े यदैन करते थे। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद तो पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते गए, बाद में फरमाया रफ़े यदैन छोड़ दिया। और थोड़ा सा डिटेल में जाएं, वाइल इब्ने हुज्र के ताल्लुक से इब्राहीम नखई से कहा गया, उन्होंने सरकार दो आलम को देखा रफ़े यदैन करते हुए, तो आपने फरमाया सुनो, वाइल इब्ने हुज्र आराबियून वहुवा ला यारिफु शराइल इस्लाम वहुवा लम युसल्ली मा'न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्तु इल्ला वाहिदा इल्ला सलातल वाहिदा वक़द हद्दसनी मल्ला हुसैन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अन्नहु काना यरफउ यदैहि इंदा बदइस सलाती। आप सुनिएगा, हजरत इब्राहीम नखई से कहा गया कि वाइल इब्ने हुज्र के बेटे भी कहते हैं वाइल ने सरकार को रफ़े यदैन करते हुए देखा। इब्राहीम नखई ने कहा सुनो, वाइल देहात के रहने वाले एक देहाती सहाबी थे और सरकार के साथ एक ही नमाज पढ़ी थी। फिर आपने फरमाया मुझसे बेशुमार लोगों ने बताया कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद, और कौन है अब्दुल्ला इब्ने मसूद? फरमाया आलिमुम बिशराइल इस्लामी व हुदूदिही व मुतफक्किदु अहवालिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मुलाजिमुल लहू फी इकामतिही व असफारिही व सल्लम अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालम युहसा। फरमाया सुनो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद सरकार के वो सहाबी हैं जो सरकार के सफर में भी साथ रहते थे, सरकार के हजर में भी साथ रहते थे, और आपने सरकार के साथ बेशुमार नमाजें पढ़ी है। अब फैसला सुन लीजिए, अगर कोई आदमी एक बार नमाज पढ़े सरकार के साथ और फिर वो सरकार की नमाज को बताए तो उसकी बात ज्यादा मोतबर होगी या उसकी ज्यादा मोतबर होगी कि जिसने सरकार के साथ बेशुमार बार नमाज पढ़ी? बोलो बोलो। अब वाइल की बात ज्यादा मोतबर होगी अब्दुल्ला इब्ने मसूद की? पूछा बोलो ना यार। वो बेशुमार नमाजें पढ़कर आए और इन्होंने सिर्फ एक बार नमाज पढ़ी। इन्होंने बेशुमार तकरीरें सुनी और मिसाल के तौर पर इन्होंने एक तकरीर सुनी, तो इनकी बात ज्यादा मोतबर नहीं होगी, इनकी बात ज्यादा मोतबर होगी। और दूसरी बात यह है कि जिस अब्दुल्ला इब्ने उमर, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर की हदीस को तुम दलील में पेश करते हो, बाद में उन्होंने भी तो उसके खिलाफ किया। उनके पास मोतबर दलील किसकी? अब्दुल्ला इब्ने उमर की है। दिखा दे बुखारी में इसके अलावा किसकी हदीस मोतबर है? अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने उमर की हदीस मोतबर है। और अब्दुल्ला इब्ने उमर का अमल यह था कि आप पहले रफ़े यदैन को, सरकार को रफ़े यदैन करते हुए देखा, और जब सरकार दुनिया से चले गए उनके शागिर्द हजरत मुजाहिद ने उनको देखा तो फरमाते मैंने उनके पीछे नमाज पढ़ी, उन्होंने रफ़े यदैन नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जिस अब्दुल्ला इब्ने उमर को तुम दलील बना रहे हो, बाद में वो भी तो रफ़े यदैन छोड़ चुके थे। हमने कहा कि रफ़े यदैन ना करना ये जहां सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर का तौर तरीका है, वही सरकार के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद का दिया हुआ हवाला भी। बात समझ में आ गई? और एक बात और, एक बार हजरत इमाम औज़ाई और इमाम आदम अबू हनीफा, इमाम बुखारी पता है कौन है? तवज्जो फरमाइएगा। जो बुखारी कहते हैं बार बार, जो इश्क़ नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी आता है, बुखार नहीं उनको आती, बुखारी नहीं आती बुखारी। तवज्जो है ना आपकी? पीछे वालों को बात समझ में आ रही है? इमाम आजम कौन है? इमाम आदम उस्ताद है इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद के, और इमाम मोहम्मद उस्तादों में आते हैं किसके? इमाम अहमद इब्ने हंबल के, और इमाम अहमद इब्ने हंबल उस्तादों में आते हैं इमाम बुखारी के।
تو اب بتائیے کہ پردادا استاد ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو کہتے ہیں امام بخاری کو جو کچھ ملا ہے وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ ہی کا تو فیضان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اب امام اوزاعی امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، دونوں میں بات چیت چل رہی ہے۔ دار الحناتین مکہ کے اندر ایک مقام ہے، وہاں دونوں جمع ہوئے۔ حضرت امام اوزاعی نے کہا ما بالکم لا ترفعون ایدیکم عند الرکوع وعند الرفع منہ، کہے امام اعظم ابو حنیفہ تم لوگ رفع یدین کیوں نہیں کرتے ہو رکوع سے اٹھتے ہو رکوع میں جانے کے وقت؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا لأنہ لم یصح عن رسول اللہ فی ذالک شیء، میں اس لیے نہیں کرتا کہ رفع یدین کرنے کے سلسلے میں مجھ تک کوئی حدیث صحیح آئی ہی نہیں ہے۔ اب حضرت امام اوزاعی نے کہا کیسے کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں آئی؟ وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سالم سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے سرکار کو جو حدیث میں نے بخاری کی سے بتا دی وہی حدیث انہوں نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں میں نے سرکار کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد میں حضرت امام اعظم نے بھی سند بیان کر دی رفع یدین نہ کرنے والی۔ آپ نے فرمایا مجھ سے حدیث بیان کی حضرت حماد نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اسود سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول سے۔ اب یہاں پر امام اوزاعی نے کہا عجیب معاملہ ہے، میں امام حضرت سالم کا نام لے رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر کا نام لے رہا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو مجھ سے حدیث بیان کی حضرت اسود نے، علقمہ نے، ابراہیم نخعی نے، حماد نے۔ تو امام اعظم نے جواب دیا سنیے حضرت سالم سے بڑے مفتی حضرت حماد ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو، مولانا اکبر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کوئی فتویٰ بیان کریں اور وہی فتویٰ تاج الشریعہ بیان کریں، لیکن ان کے تاج الشریعہ کے فتوے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ، تھوڑا سا فرق ہو، کس کی مانو گے؟ بول دو یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ کیوں مانو گے بھائی؟ ہاں کیا ہے؟ ہاں حضور تاج الشریعہ وہ بڑے مفتی ہیں کہ ان کے مفتی اور افتاء کی جو سن پر جو مہر لگائی ہے وہ علماء ہند ہی نہیں بلکہ علماء عرب نے بھی لگائی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، کسی دن اگر بلواؤ انشاءاللہ کبھی آنا ہوا تو تاج شریعت پر بولوں گا، چونکہ سرکار تاج شریعت کے پاس اور اس سال بھی تقریباً لبنان کے 2 شیخ آئے تھے، اور سب شیوخ کا ماننا یہ ہے، یہاں تو لوگ اختلاف کر دیتے ہیں، وہ تو صاف کہتے ہیں مجدد۔ سمجھ گئے نثار بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نظامیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کا حال کیا ہے؟ وہ صاف صاف کہتے ہیں، بتائیں کیا کہتے ہیں؟ ایک صاحب کو میں نے سنا، ایک پٹھان آپ کے علاقے میں، وہ کہتا ہے اس بات کو، آج تک نظامیہ نے کسی کو کافر بنایا ہی نہیں۔ ہم نے کہا کافر طواغیت اربعہ کو بھی نہیں بنایا، اشرف کو بھی نہیں بنایا، خلیل احمد امبیڈوی کو نہیں بنایا، اور کیا نام ہے اس کا، خلیل احمد امبیڈوی ہے، قاسم نانوتوی ہے، رشید احمد گنگوئی ہے، اشرف علی تھانوی ہے۔ جب کسی کو کافر نہیں بنایا ہے تو دیوبندیوں کے خلاف تقریریں کرتا کیوں ہے؟ چیلنج کر کے جا رہا ہوں، یہ چیلنج بھی اور فکر بھی ہے۔ ارے جب کسی کو کافر نہیں بنایا، تمہارے نزدیک ایسے گستاخ بھی اگر ایمان والے ہیں تو پھر قوم کے سامنے تم درود فاتحہ یہ وہ کی تقریریں کر کے اپنا پیٹ کیوں پالتے ہو؟ ہاتھ ملاؤ ان سے کہہ کر۔ ہم تو یہاں بھی بولتے ہیں وہاں بھی بولتے ہیں، وہ سرکار کے گستاخ کل بھی تھے آج بھی ہیں، اور ہمیں ان کی گستاخی پر اعتراض ہے، ان کی جائیداد پر اعتراض نہیں ہے۔ یہ سورہ کلیت چھوڑو اور یہی کہو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ بے شک حضرت امام زہری کا نام سنا ہے آپ نے؟ ارے یار یہی حضرت امام زہری جن کا واقعہ بتا رہا ہوں، جن کی حدیث، وہ تو امام اوزاعی تھے جس سے حدیث روایت کی امام زہری نے، زہری سے۔ امام زہری امام اوزاعی کے بھی استاد ہیں۔ امام زہری کے پاس 2 بدعقیدہ آئے اور کہنے لگے ہم آپ کو قرآن کی آیتیں سنانا چاہتے ہیں۔ امام زہری نے کہا ان کا ہاتھ پکڑ کے باہر کرو، ان کو باہر نکالو، ان کو باہر۔ لوگوں نے کہا حضور وہ قرآن ہی تو سنانا چاہ رہے تھے۔ کہا میں قرآن تو سننے کی بات نہیں کرتا، قرآن سننا تو ثواب ہے، لیکن میں کتنے بڑے امام ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم پہ فرق نہیں پڑنے والا، ہم کہیں بھی چلے جائیں۔ کیوں بھائی؟ تم معصوم عن الخطا ہو، تم سے گناہ نہیں ہو سکتا، شیطان تمہارے پیچھے نہیں لگا ہے، یا یہ کہو کہ تمہارا شیطان مسلمان ہو گیا، وہ تو سرکار کی خصوصیت ہے۔ حضرت آدم فرماتے میرا شیطان بھی مومن نہیں ہوا تھا،
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مومن ہو گیا تھا، ایمان والا ہو گیا تھا، سرکار کی برکت ہے۔ تو پھر کیوں کہتے ہو؟ امام زہری حضرت امام اوزاعی کے شیخ ہے، فرمایا ہاتھ نکال کے باہر، ہاتھ پکڑ کے باہر کر دو۔ لوگوں نے کہا کیوں سرکار؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن سننا گناہ نہیں، قرآن سنائیں گے اور قرآن کی تفسیر میں کوئی الٹا سیدھا مطلب بتا دیا اور میرے ذہن میں اور دل میں بیٹھ گیا تو ایسی صورت میں میرا ایمان برباد ہو جائے۔ یہ امام زہری کہہ رہے ہیں جو امام اوزاعی کے استاد ہیں، امام اوزاعی کے استاد۔ تو حضرت امام اوزاعی نے کہا میں امام زہری کا نام لے رہا ہوں، حضرت امام زہری کے بعد سالم کا نام لے رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر کا نام لے رہا ہوں۔ امام اعظم نے کہا دیکھو میرے استاد حضرت شیخ یہ تمہارے امام زہری سے بڑے فقیہ ہیں، اور ان کے جو شیخ ابراہیم نخعی ہیں وہ حضرت سالم ابن عبداللہ سے بڑے مفتی ہیں۔ اور سنیں حضرت علقمہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، لیکن صحابیت کے علاوہ فقہ کی جب بات آتی ہے، مفتیت کی بات آئے گی، افتاء کی بات آئے گی تو یہ ان سے بڑے فقیہ۔ اور اس کے بعد فرمایا اسود کا مقام بھی بہت بلند و بالا۔ پھر فرمایا عبداللہ، اور عبداللہ ابن مسعود کی تو بات ہی الگ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی اب مزید کی بات بتا دوں، جن کو رفع یدین کا بھوت سوار رہتا ہے وہ ذرا غور کریں اس حدیث پر، اس حدیث کو، مناظرے کو میں نے یا میرے اماموں نے، میرے امام تو امام بخاری بھی ہیں، یعنی حنفیہ نے اس کو روایت نہیں کیا، اگر اس کو روایت کیا ہے تو حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر رفع یدین نہ کرنا ناجائز ہوتا اور امام اعظم کی دلیل اگر کمزور ہوتی تو حضرت امام بخاری تبصرہ کرتے، مگر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کو بھی پتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رفع یدین تھا وہ ابتدا میں کیا تھا، بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ اب کوئی کہے گا مولانا اگر حضرت امام بخاری کو پتا تھا تو پھر رفع یدین والی حدیث بخاری میں لائے کیوں؟ تو میں اس کو ایک ہی جواب دوں گا، ارے جب اللہ کو پتا تھا کہ میں نے طاقت رکھنے والے شخص کو پہلے فدیہ دے کر روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی تھی، اب میں نے ہی اس کو منسوخ کر دیا ہے، تو قرآن میں یہ آیت آج تک موجود کیوں ہے؟ ہم کہیں گے سنو قرآن میں آیت کا ہونا اور ہے، حکم کا ثابت ہونا اور ہے۔ امام بخاری حدیث رفع یدین اس لیے لے کر آئے تاکہ قیامت تک لوگ رفع یدین پر عمل تو نہ کریں مگر رفع یدین کی حدیثیں پڑھ کے سرکار کی برکتیں لیتے رہیں۔ جیسے آیت کریمہ جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، ان قرآن پاک کی ان آیتوں کا جن کے حکم پر عمل تو نہیں ہوتا مگر تلاوتیں کر کے لوگ گھروں میں برکتیں تو لے لیتے ہیں۔ آج بھی یہ دوسرے پارے میں یہ آیتیں موجود ہیں، اور وہ بھی آیت موجود ہے جس میں حکم ناسک کا آیا ہے۔ تو فمن شہید منکم الشہر فلیصم والی آیت کریمہ پر ایمان بھی ہے، پچھلی آیت پر بھی ایمان ہے، دونوں ایمان میں سیم اور برابر ہیں، مگر جب عمل کی بات آئے گی تو آج کے دور میں ہمارے مفتی یہی فتویٰ دیں گے، اور ہم کہاں وہ بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں، اور سب یہی فتویٰ دیں گے کہ اگر آدمی طاقتور ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہیں گے رفع یدین کی حدیثیں پڑھنا تو جائز لیکن عمل کرنا درست۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نہیں آؤں گا، اس لیے کہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ سمجھ گیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ رفع یدین کا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب بولو رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں؟ پیچھے والے میرے نوجوان، یہ موبائل والے مولوی اور موبائل والے پڑھے لکھے لوگ مت بنو، یوٹیوبی مت بنو۔ جس کو دیکھا ہر غیرے کو سن لیتے، ہر غیرے کو سن لیتے۔ اچھا یہ جو حدیث ہے سرکار نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم اچھل کود کرنے والے گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو؟ تو پتہ ہے محمد علی مرزا جو پاکستان کا ایک منحوس ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وہ ہے کیا، بہروپیہ ہے، وہ اس حدیث کی شرح میں کیا کہہ رہا ہے؟ آج ہی میں نے اس کا ایک کلپ سنی تو کہہ رہا ہے یہ تو سرکار کی جو حدیث تھی وہ سلام کے لیے تھی، سرکار نے کہا تھا کیوں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ یعنی پہلے یہ تھا کہ جب صحابہ اکرام کہتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو کہا جب کہتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ تو ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ ہم نے کہا اس کے دو جواب تجھے دے دیتے ہیں، اگر سامنے ہوتا تو دیتے، لیکن آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ اس کی نسل یا اس کا کوئی دلدادہ اور شیفتہ ہو، فریفتہ ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو، مجنوں آپ کو بہکا نہ سکے۔ مفتی ناظم علی صاحب کے شاگرد ہیں، مترادفات کو بھی یاد ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ سنو، اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے کہ سرکار کے صحابہ جب سلام پھیرتے تھے
تو ہاتھ اٹھاتے تھے، سرکار نے کہا ہاتھ نیچے کیا کرو، مت اٹھایا کرو۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر بالکل سائلنٹ، خاموشی کے ساتھ، یعنی پرسکون انداز میں رہا کرو۔ سرکار نے کیا کہا؟ نماز میں پرسکون۔ اب آخر میں اگر ہاتھ اٹھایا جائے تو سرکار منع کریں، تو ہم نے کہا جب نماز کے اخیر میں نماز سے نکل رہے ہیں، جب وہاں ہاتھ اٹھانے کو منع کیا جا رہا ہے تو نماز کے اندر تو بدرجہ اولے منع کیا جائے گا۔ چونکہ سکون سرکار نے کہا نماز میں۔ اچھا نماز خالی سلام کو کہتے ہو یا پوری شروع سے لے کے آخر تک؟ ارے بولو، نماز کس کو کہتے ہیں؟ ارے یہاں سے جب شروع کی اور وہاں جا کے سلام پھیر دیا، پوری نماز ہی تو ہے۔ بولو، سرکار نے کہا نماز میں پرسکون رہا کرو۔ اب نماز میں پرسکون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ لاش میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، نہ بیچ میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو اس لیے رفع یدین کی حدیث ہے، سرکار رفع یدین پہلے کرتے تھے، بعد میں سرکار نے چھوڑ دیا تھا۔ حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے، مگر ہمارا عمل یہ ہے کہ رفع یدین صرف شروع میں، یعنی نماز شروع کرنے کے وقت ایک بار ہاتھ اٹھا لیے جائے، دوبارہ ہاتھ نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کہتے ہیں آمین۔ اچھا ایک بات اور کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں پر مکہ میں اور مدینہ میں، وہاں دیکھیے وہاں سے تو اسلام پھیلا ہے۔ کیا بولا؟ وہاں سے اسلام پھیلا ہے تو وہاں ایسا ہو رہا ہے تو ہم وہاں کی مانتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا اگر وہاں سے اسلام پھیلا اور وہاں کی مانتے ہو تو پھر ایسا کرو تم بھی اپنے گھروں میں خنزیر اور شراب عام کرو، خنزیر کٹواؤ، شراب پلاؤ، اس لیے کہ وہاں پر حرم شریف کے قریب ان منحوسوں نے، عبداللہ نے، ارے جو سلیمان ہے اس کا بھیا، اس نے خنزیر کٹوائے تھے عیسائیوں کے لیے، شرابیں پلوائی تھی۔ ارے واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو بولو، تصدیق کرو۔ اگر اسلام کی بات ہے، اسلام وہاں کا کوئی بادشاہ نہیں، اور ہم تو یہاں تک مانتے ہیں ارے یہ تو آج کی وہابی نسل ہے۔ اس زمانے کی بات کرتے ہیں جب سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ تھا، حضرت عثمان غنی کا دور تھا۔ حضرت عثمان غنی پر قرآن پڑھتے ہوئے بلوائیوں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں بلوائیوں کا امام رہا۔ حضرت علی نے 3 دن تک اس مسجد کا رخ نہیں کیا جس مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 1000 بار۔ 3 دن تک نہیں گئے۔ کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ کیوں نہیں گئے؟ حضرت علی نے بتایا دیوانوں مسجد بعد میں دیکھنا، پہلے مصلی کا امام دیکھ لینا، پہلے مصلی کا امام دیکھ لینا۔ اب لگاؤ فتویٰ، آپ سے زیادہ، ہم سے زیادہ۔ ارے یہ تو باب و مدینۃ العلم ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے، سرکار کا وہ علم جو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب تم جو کچھ نہیں جانتے تھے سب ہم نے سکھا دیا ہے۔ وہی سرکار کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کتنا علم ہوگا، مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک بلوائیوں کے امام کی وجہ سے، جو سیدنا عثمان غنی کے خلاف تھے، جو فتنہ فساد کرنے والے تھے، آپ نے دیکھا یہ مسجد کا امام کھڑا ہوا ہے، یہ ایسا امام ہے کہ جو حضرت عثمان غنی کے خلاف بھوکتا ہے، آپ نے 3 دن تک رک نہیں کیا۔ آج ہم بھی یہی مسئلہ بتا کر کے جا رہے ہیں، کسی بدعقیدہ انسان کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ ارے نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے میں امام بنایا جاتا ہے، اور امامت کا معنی ہے تعظیم کرنا، کسی کو امام بنانے کا مطلب اس کی تعظیم کرنا۔ ارے آپ ایک فاسق کو سلام نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ تعظیم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فاسق ایمان والا ہے مگر چہرے پر سرکار کی سنت نہیں ہے، ہمارے فقہ نے کہا اس کو سلام نہیں کیا جائے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں سلام کیا جائے؟ کہا اس لیے سلام نہیں کیا جائے کہ اس کے چہرے پر سرکار کی سنت نہیں ہے، وہ فاسق ہے، اور فاسق کی تعظیم کی بنیاد پر شریعت نے اس کو ناجائز رکھا ہے۔ ہم نے کہا جب ایک ایمان والا بھائی اگر ہمارا بھائی ہے مگر چہرے پر اس نے داڑھی کو نہیں سجایا ہے تو شریعت یہاں تک کہہ رہی ہے تو یہ تو عمل کے اعتبار سے فاسق ہے اور یہ عقیدے کے اعتبار سے فاسق ہے۔ ارے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نماز میں سرکار کا خیال آ جائے، ایک دعویٰ اور کر کے جا رہا ہوں، رفع یدین بات کا مسئلہ ہے۔ ارے رفع یدین تو عمل ہے، پہلے تم ہمارے نزدیک
तहकीक अपना इस्लाम तो साबित करो। पहले तुम ये तो बताओ तुम मुसलमान हो। नमाज तो ईमान वालों पर फर्ज की गई है। तुम्हारा अकीदा तो इस्माइल देहलवी की रोशनी में यह है कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। सरकार की हदीसें जहां रफ़े यदैन में तुम्हें नजर आती है, उससे पहले सरकार की हदीसें ये भी तो है जो सहाबा इकराम का अकीदा था। हजरत कतादा की आंख निकल गई है, सरकार की बारगाह में आकर के कह रहे हैं आका मेरी आंख निकल गई। अब पूछो कतादा से आंख निकल गई तो तुम आंख लगवाने क्यों आए थे? कहा सरकार मेरी आंख लगा दीजिए, आंख बाहर आ गई है। हजरत कतादा से सरकार ने कहा आखिरत में इसका अजर चाहते हो? बड़े समझदार थे, कहने लगे सरकार मैं दुनिया में आंख भी चाहता हूँ, आखिरत में अजर सवाब भी चाहता हूँ। सरकार ने लुआब मुबारक लिया और उसी खुल्ले के उनके खाके के अंदर दायरे के अंदर उस खुल्ले को बिठा दिया। अब आप तवज्जो कीजिएगा, सैयदना हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु का आलम यह है कि आप सरकार की बारगाह में आंख मांग रहे हैं। इसका मतलब सहाबी का अकीदा ये था और सहाबी के नतीजे में हम आशिकों का अकीदा ये है कि सरकार मालिक व मुख्तार है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, पाके खलील का खुले सहबा कहूं तुझे। और आला हजरत बड़े जिद्दी भी थे, फरमाया मैं तो मालिक ही कहूंगा। रोक है हिम्मत, रोक। बरेली का पठान हूं, अहमद रजा खान हूं, सुन्नियत की जान हूं, अपने भाइयों की पहचान हूं। समझ गए आप? क्या कहा? मैं तो मालिक ही कहूं। अरे उर्दू समझते हो निजामाबाद के लोग? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। तो ये लोग आधा बयान करते हैं, आधा छोड़ देते हैं। समझ गए? जो मतलब का होता है वो ले लेते हैं और जो मतलब का नहीं उसको छोड़ देते हैं। ऐसे छोड़ने वालों को हम भी छोड़ देंगे। छोड़े हुए हैं और छोड़ के रहेंगे और नस्लों से कहेंगे छोड़ देना इनको। क्या कर देना? छोड़ देना। तवज्जो है? अब कहते हैं जोर से आमीन। अब इनकी हदीस आमीन के बारे में इमाम तिरमिजी ने इनकी मुस्तदल हदीस, वो भी कौन है? हजरत वाइल इब्ने हुज्र। मैंने बता दिया हजरत वाइल ने एक ही नमाज पढ़ी थी सरकार के बीच। कितनी पढ़ी थी? एक ही नमाज पढ़ी थी। और हजरत इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस भी सुना दूं। हजरत इमाम बुखारी की हदीस अबवाब सिफतिस सलाह, उसके अंदर है बाबू तामीन जो आया यानी आमीन कहने का जो बयान है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा, याद कर लो। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाल अल इमाम गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन फ़क़ूलू आमीन फ़इन्नहु मन वाफ़क़ आमीनुहु फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइका। और एक हदीस में है फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीनल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। सरकार फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा ने कहा, आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया जब इमाम गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन पढ़े तो तुम कहो आमीन। इसलिए कि जिसका कौल फरिश्तों के कौल के मुवाफिक हो जाएगा तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अच्छा, अब यही एक जुमला दे रहा हूं मैं। निसार भाई, आप जब आमीन कहते हैं तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं कि नहीं? लेकिन सुना है आपने? इसका मतलब आहिस्ता से मसला हल हो गया ना? अरे बोलो ना, मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? अरे फरिश्ते आमीन कहते हैं। सरकार ने कहा ना जिसकी आमीन। अब एक हदीस और इमाम बुखारी ने इसको भी रिवायत किया, फरमाया इज़ा क़ालल इमाम इज़ा अम्मनल इमामु फ़अम्मिनू फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीनल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। फरमाया सुनो, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहा करो। इसलिए कि जब उसकी आमीन, जिसकी आमीन फरिश्तों के आमीन की तरह हो जाएगी तो उसके पिछले गुनाह। अच्छा, अब यहाँ कोई पलट के कहेगा मौलाना क्या कह रहे थे? जब इमाम आमीन कहे तो तुम आमीन कहा करो। तो कहेगा इसका मतलब यह है कि सरकार ने जोर से आमीन कही थी, जब ही तो कहा सरकार ने कि जब इमाम आमीन कहे। अरे इमाम जब आमीन कहेगा जोर से कहेगा जब ही तो सुनोगे। अरे नहीं समझे मेरी बात को? एतराज कर सकते हैं ना कल कि उन्होंने कहा जिस सरकार ने फरमाया जब इमाम आमीन कहे तो तुम आमीन कहो। अब मैं खामोशी से कह रहा हूँ, आप लोगों ने सुना तो नहीं? अरे आवाज आ तो गई है। चलो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना? मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली तौर पे बता रहा हूँ। मैं सच सोच रहा हूँ कि आप हंसते भी रहे, मुस्कुराते भी रहे, मसला समझ भी ले। क्योंकि मैं उस्ताद हूँ, मदरसे में पढ़ाता हूँ और हम लोगों की यही आदत है।
جیسے ہم رات میں دیکھو بچوں کو پڑھاتا ہوں، رات میں ابوں کو پڑھاتا ہوں، رات میں بچے پڑھتے ہیں اور رات میں جو ہے دن میں بچے اور رات میں ابا پڑھتے ہیں، تو ابا لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تو ان کو بھی ویسے ہی پڑھاؤں گا جیسے بیٹوں کو پڑھاتا ہوں۔ آواز آئی نا؟ آئی اب آنے کا بولیے، یہ مت بولیے آہستہ کے زور سے، جب میں آہستہ پڑھ رہا ہوں تو آمین تو آہستہ ہی آئے گی۔ ہاں ماشاءاللہ، مسئلہ حل ہو گیا مسئلہ حل۔ سنیے گا سرکار کیا فرما رہے ہیں، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کی طرح ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب ایک صورت یہ ہے، کوئی کہے گا کہ یار بلند آواز سے سرکار نے آمین کہا ہوگا جبھی تو سرکار کے صحابہ نے سنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ ہم نے کہا ایک بات سنیے گا، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر اس کو کہتے ہیں جو اتنی زور سے کیا جائے جو اپنے کانوں سے، بولو بولو بولو، اپنے کانوں سے سن لیا جائے۔ اب آدمی اگر قرات کرے، قرات کا مسئلہ بھی یہی ہے، اتنی زور سے قرات کرنا ضروری ہے کہ اپنے کان، ارے بولو بولو یار، اگر آدمی کچھ لوگ ایسے کرتے نا نماز نہیں ہوتی ان کی، یاد رکھنا، اتنی زور سے قرات کی جائے کہ اپنی کانوں تک اس کی آواز آئے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے، کانوں تک اس کی آواز آئے۔ اب آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ اتنی زور سے قرات کریں گے کہ اپنے کانوں تک اس کی آواز آئے گی تو دائیں بائیں لوگ والے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ ارے آتی کہ نہیں آتی آواز؟ مگر کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ زور سے پڑھ رہا ہے؟ نہیں، اس کو بھی کہتے ہیں یہ سر پڑھ رہا، علانیہ نہیں پڑھ رہا، آہستہ ہی پڑھ رہا ہے۔ ارے بولو، آہستہ ہی تو کہا جاتا ہے اس کو، زور سے کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو آس پاس کی تقریباً ایک صف سن لے، اور ایک صف نہیں تو 5 لوگ تو سن لے اس کو، لیکن یہ ادھر ادھر والے لوگوں کو ہلکا سا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور سن لیجئے حدیث ہی کے حوالے سے، یہ بھی امام بخاری نے حدیث روایت کی ہے ابواب صفت الصلاۃ کے اندر۔ کوئی کہے گا مولانا یہ بتائیے سرکار نے اگر زور سے آمین نہیں کہی تو پچھلے والوں نے سنی کیسے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سرکار اگر آہستہ سے بھی آمین کہے تو کم سے کم 1-2 لوگ تو سن ہی لیں گے، اور جو سرکار کے بالکل جس پیچھے کھڑے ہیں ان کو آواز آ گئی تو انہوں نے بتا دیا کہ سرکار نے آمین کہی۔ ان لوگوں نے کہہ دیا سرکار نے زور سے آمین کہی تھی، ہم بھی زور سے آمین کہہ رہے ہیں۔ میں ابھی بتاؤں گا 3 روایتیں ایک ہی راوی کی اور تینوں میں الگ الگ حکم ہے، مگر اس کو سن لیں۔ یہ بتائیے ظہر کی نماز میں قرات زور سے ہوتی ہے کہ آہستہ؟ مگر ایک صحابی کہہ رہے ہیں ہم نے سرکار کو قرات کرتے ہوئے سنا۔ ظہر میں بتاؤ یار زور سے ہوتی ہے کہ آہستہ ہوتی ہے قرات؟ امام بخاری فرماتے ہیں ابواب صفت الصلاۃ عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقرأ الرکعتین من الظہر والعصر بفاتحۃ وسورۃ ویسمعنا الآیۃ احیانا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ جو بیٹے حضرت ابو قتادہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار ظہر اور عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور کوئی سورت ملاتے تھے، پڑھتے تھے اور ملاتے تھے۔ اور اگلا جملہ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی ہمیں قرآن کی کوئی آیت سنا بھی دیا کرتے تھے۔ اب ان سے کہیے گا اگر زور سے آمین کی بات ہے، آہستہ آمین کہنے سے بھی آواز آ جاتی ہے 1-2 لوگوں کو۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ 1-2 لوگوں کو زور سے آہستہ آمین کہی جائے، چونکہ آمین اتنی زور سے تو کہی جائے کہ اپنے کان تک اس کی آواز آ جائے، اور جب اس طریقے سے کہے گا تو دائیں بائیں لوگوں کو سن لیا جائے گا، لیکن اس کو زور سے آمین کہنا یعنی چیخ کر آمین ایسے کہنے کی اجازت نہیں، بلکہ اس کو کہا جائے گا آہستہ کہا ہے۔ اب سرکار کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ وہ اپنے باپ حضرت ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرتے تھے، ہمیں کبھی کبھی آیتیں سنا بھی دیتے تھے۔ تو سنانے کا مطلب کیا ہے؟ سرکار زور سے قرات نہیں کرتے تھے، سرکار کرتے تھے تو آہستہ آہستہ ہی قرات کرتے تھے، مگر اتنی زور سے کرتے تھے کہ کان سے آواز ٹکرا جاتی تھی، اور جو سرکار کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا تھا اس کو سرکار کی آواز، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ثابت کر دیں مجھے کسی بھی حدیث میں دکھا دیں کہ سرکار نے ظہر اور عصر میں زور سے قرات کی، مگر سرکار کے پیارے صحابی کہہ رہے ہیں سرکار ہمیں کبھی کبھی آیت، اونچا بولو، کبھی کبھی سرکار آیت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آہستہ اگر قرات کی جائے تب بھی کچھ نہ کچھ آواز
تو حضرت وائل ابن حجر نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تھی وہ آہستہ ہی سنی. درود پاک پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بات بتا دوں, آپریشن تھیٹر تک میں لے کے گیا ہوں. آپریشن کرنے کے لیے اسپیشل ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث یہ ملتی ہے, ان کے بیٹے حضرت علقمہ ابن وائل کہتے ہیں کہ میرے باپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. وہ فرماتے ہیں حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین. اس کے بعد میں مدّا بہا صوتہ, اور ایک حدیث میں ہے خفضا بہا صوتہ, اور ایک حدیث میں اخفا بہا صوتہ, اور ایک میں ہے ورفع بہا صوتہ. صحابی ایک ہی ہے مگر تین طرح کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں. اور میں نے پہلے بتا دیا حضرت وائل ابن حجر کے بارے میں, سرکار سیدنا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اعرابی لم یصلی مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ قبلها قط الا واحدۃ. فرمایا یہ وہ دیہاتی صحابی ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صرف ایک ہی نماز پڑھی تھی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود تو وہ ہیں جنہوں نے سرکار کے پیچھے بے شمار نمازیں پڑھی ہیں. اور آپ خود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, کیا میں تمہیں سرکار کی نماز نہ پڑھا دوں. انہوں نے جب سرکار کی نماز پڑھائی تو تعمیل کا ذکر بلند آواز سے نہیں کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, یہاں دیکھو تین طرح کی حدیثیں آ گئی. اب تینوں حدیثوں میں ہمیں تقلید کی ضرورت پڑے گی, ہمارے امام ہی تو بتائیں گے. اسی لیے تو صاحب الہدایہ حضرت امام مرغینانی رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تین طرح کی حدیثیں ملی. ایک ہی راوی ہے جنہوں نے تین حدیثیں بیان کی ہیں. کہیں یہ ہے کہ اپنی آواز کو سرکار نے پست کیا, کہیں یہ ہے کہ سرکار نے اپنی آواز کو دراز کیا. اور دراز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اونچا, دراز کرنے کا مطلب یہ بھی تو ہوتا ہے کھینچا جائے, جس کو مد بولتے ہیں ہماری زبان میں. آمین بلند آواز سے ہوتا ہے. ایک تو بلند آواز ہو گئی, ایک آمین کھینچ کر جو پڑھنا, تو مد کا یہ معنی بھی ہوتا ہے. اور خفضا بہا صوتہ, آواز کو پست کیا, یہ معنی بھی ہے. اور سرکار کی حدیث میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ سرکار نے اپنی آواز کو بلند کیا. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ایک بات سن لیجئے گا, آمین کا معنی کیا ہے؟ جو کہتے ہیں زور سے آمین کہو, ہم نے کہا آج تک آمین کا معنی ہی تو نہیں سمجھا. آمین کا معنی تقبل ہوتا ہے یا وقبل ہوتا ہے, قبول کر لے. اب ایک بات اور غور سے سنیے گا, صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ ہے دعا. آمین کا معنی قبول کر لے, تو قبول کرنے کی دعا ہی تو آپ پڑھ رہے ہیں, دعا ہی تو کر رہے ہیں. اے اللہ ہماری اس نماز کو, ہماری سورہ فاتحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور دعا کے اندر اصل کیا ہے؟ چھپانا. 8ویں پارے کے اندر سورہ الف لام میم صاد کے اندر سورہ انعام رب قدیر فرماتا ادعو ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو رو رو کر, گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ یعنی ہلکی آواز میں رب کو پکارو, رب سے دعائیں کرو. تو یہ دعا ہے. اور دعا کے اندر اصل کیا ہے؟ بولیے. چھپانا اصل ہے, چھپانا اصل ہے. ہمارے ائمہ نے فرمایا اس لیے آہستہ سے آمین کہا جائے, یہ دعا ہے, اور دعا میں اصل ہے چھپانا. اور ایک بات اور بھی ہے, مثال کے طور پر حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, میں حضرت کی کوئی تاریخ لینا چاہوں اور تاریخ لوں گا, اس کے بعد میں کہوں گا حضرت فلاں تاریخ میں آ جائیے, اور پھر زور سے کہوں قبول کر لیجئے, تو اس کو ادب مانا جائے. اب آپ رب کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں آمین, اللہ قبول فرما لے, تو تقاضے یہی ہے کہ آہستہ سے آمین کہا. اور جن اماموں نے جہر سے کہنے کی بات کی ہے, میں نے پہلے بتا دیا ہمارا ان سے اختلاف ہی نہیں ہے, وہ تو ہمارے امام عقائد میں ہمارے ساتھ متحد ہیں. تم اپنے آپ کو غیر مقلد, اپنے آپ کو تم سلفی کہتے ہو, اپنے آپ کو تم اہل حدیث کہتے ہو. اب ایک بات اور سن لیجئے گا, یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ہم نے کہا جب اپنے آپ کو اہل حدیث مانتے ہو تو وائل ابن حجر نے کہا کہ سرکار نے اپنی آواز کو پست کیا, کہیں کہا سرکار نے آواز کو دراز کیا, کہیں کہا سرکار نے اپنی آواز کو بلند کیا. ہم کہتے ہیں جب اہل حدیث مانتے ہو تو تینوں حدیثوں پر عمل کرو. پس آہستہ زور سے بھی آمین کہتے ہو تو پست آواز سے بھی آمین کہو, قیامت پر ہو جائے گی. تینوں حدیثوں پر عمل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جب تم آہستہ آمین والی پر عمل کرو گے, ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں, ہمارے ائمہ نے جو ہمیں طریقہ تقلید سکھایا ہے ہم اسی روش پر چل رہے ہیں. تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو, تم کہتے ہو نہ ہمیں امام اعظم کی ضرورت ہے, نہ امام شافعی کی ضرورت ہے, ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں. ہم کہیں گے چل رفع الصوت والی آواز,
रफ़े सौद वाली हदीस पर अमल कर, उसी वक्त कहेंगे फौरन इस हदीस पर भी अमल कर कि आवाज पस्त होना चाहिए, फिर कहेंगे इस पर भी अमल कर कि मध्य सौत होना चाहिए। अपने आप को अहले हदीस कहते हो, कसम खुदा की तुमसे बड़ा मुकल्लिद कोई नहीं है। हम तो सरकारे दो आलम के वो दीवाने हैं। हमारे इमाम ने पहले ही फरमा दिया था, इदा सहल हदीस फहुवा मज़हबी, सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मजहब है। हमारे इमाम को जो हदीसें सही मिली, हमें वही सही हदीसें पहुंचा दी है। और तुम्हारा हाल तो यह है कि तुम्हारा एक मौलवी जिसका नाम नासिरुद्दीन अलबानी है, उसने क्या किया है, मतलब कि जितनी हदीसें थी सबको हदीसें सहीहा कह दिया, और जो उसके मजहब के खिलाफ जा रही थी सबको हदीसें ज़ईफा या हदीसें गैर सहीहा कह करके छोड़ दिया। हमने कहा हम पर ये फतवे मत लगाओ कि ये अहले सुन्नत वल जमात जो अपने आप को कहते हैं, जो हनफी कहते हैं, ये सरकार की हदीसों को गढ़ के मन कसब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबफ़ा मक़अदहु मिनन नार, यानी जो मुझ पर झूठ बांधे वो जहन्नम में अपना ठिकाना बनाए, ये हम पर हदीस चस्पा करते हो। सच्ची बात ये है कि तुम सरकार की हदीसें करते हो, तुम्हारे मतलब की अगर हदीस नहीं होती तुम गढ़ भी लेते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो है कि हमारे अइम्मा हक है। इमाम आज़म अबू हनीफा की जितनी भी बयान करता हदीसें हैं वो हदीसें सहीहा है। हदीसें सहीहा से निकाले हुए मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी तकलीद करते हैं, और हमारा ये फतीरा है कि हमें अगर इमाम मिला है तो इमाम आदम जैसा इमाम मिला है। और तुम्हारा आलम यह है कि तुमने इमाम आदम की तकलीद को छोड़ा है तो अपने जमाने का गुमराह इब्ने तैमिया मिल गया है, कभी तुम्हें कोई दूसरा मिला है। और उससे भी बदतर चीज यह है कि तुम्हें हिंदुस्तान के अंदर मजूरे से मलहूसे जमाना इस्माइल दहलवी मिल गया है, जिसने सरकार की गुस्ताखियां करने के बाद जहन्नम में अपना ठिकाना बना लिया। आमीन आमीन कहना आहिस्ता से यही तरीका अहले सुन्नत वल जमात का है, और सही हदीसों से साबित। समझ गए आप? इसलिए यूट्यूब वगैरह पर सुनने के बजाय उलमा से राब्ते कीजिए। और एक बात सुनिएगा, ये यूट्यूब और ये नेट कितनी भी तरक्की कर ले, आलिमों की जरूरत तुम्हें कल भी थी, आज भी है और कयामत तक रहे। समझ गए आप? सरकार ने फरमाया उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन वला तकुनिल खामिस फतहलिक। सरकार फरमाते हैं या तो आलिम बनो, आला हजरत का तर्जमा यह है सुबह करो इस हाल में कि तुम आलिम हो, या आलिम की बारगाह से इल्म हासिल करने वाले हो, या आलिम की बात सुनने वाले हो, या आलिम से प्यार करने वाले हो। समझ गए आप? अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह ये वो फिरका वो जमात है जो जमात हक है, जिसके लिए इब्ने माजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मिलती है। इब्ने माजा शरीफ के अंदर सरकार ने फरमाया था, जिसको हजरत अमीर मुआविया ने रिवायत किया, फरमाया ला तक़ूमुस साअतु इल्ला व ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरूना अलल नासी वला युबालूना मन खज़लहुम वला मन नसरहुम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते हैं मेरी जमात का एक, मेरी उम्मत का एक गिरोह, एक जमात कयामत तक मुखालिफीन पर गालिब रहेगी, और एक हदीस में हक पर कायम रहेगी। अलग अलग अल्फाज हैं। और फरमाया उनकी मदद ना करने वाले या मदद करने वाले किसी की उनको परवाह नहीं होगी। हमें किसी की परवाह नहीं है। और सरकार ताज शरीयत की आसार क़यामत में इत्तबिउ सवादल आदम, सरकार ताज शरीयत का ये उसूल और ज़ाब्ता, और ये आपकी दी हुई शरह भी सुन लीजिए। आप फरमाते अगर दुनिया में एक ही सुन्नी रह जाए तो वही सबसे बड़ी जमात कहलाएगा। फरमाया ये मत देखो वो तन्हा है, ये देखो कि उसके साथ तबे ताबईन की जमात है, उसके साथ अइम्मा मुज्तहिदीन की जमात है, उसके साथ ताबईन की जमात है, और उसी के साथ सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात है। चाहे इसको पलट लीजिए, मैं इस माना कर कहिए कि वो सहाबा के साथ है, वो ताबईन के साथ है, वो तबे ताबईन के साथ है, वो अइम्मा मुज्तहिदीन के साथ है, वो बुजुर्गान दीन के साथ है। आज की जमात मत देखो, लोग कहते हैं इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। मैंने कहा अगर इनकी तादाद बढ़ेगी नहीं तो कयामत आएगी कैसे? सरकार ने बहुत पहले कहा था ला यज़ालूना यख़रुजूना, निकलते ही रहेंगे, निकलते ही रहेंगे, तो निकल रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया इल्मे गैब है ना, सरकार का फरमान कभी झूठा हो ही नहीं सकता, निकलते ही रहेंगे। तो इनकी तादाद को नहीं देखना है, हक्कानियत को देखना।
समझ गए आप। अल्हम्दुलिल्लाह हम अमाल में भी सच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अकायद में भी सच्चे हैं। हमें वही अकीदे मिले हैं जो अकीदे खुलफाए राशिदीन ने हमें अता किए, जो ताबईन ने अता किए, जो तबे ताबईन ने अता किए, और जो हमारे इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने दिए हैं। आला हजरत का दिया हुआ कोई अकीदा ना कुरान के खिलाफ जाता है, ना हदीस के खिलाफ जाता है, और ना बुजुर्गान दीन के अक़वाल के खिलाफ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हनफी होने पर फख्र है। हम रफ़े दैन नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन सही करते हैं। हम जोर से आमीन नहीं कहते, यह भी हम सही करते हैं। हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो दोनों पैरों के बीच में इस तरह की शक्ल इख्तियार नहीं करते कि सामने वाले को कोई दूसरा तसव्वुर आने लगे। हम रब की बारगाह में खड़े होते हैं तो अदब के साथ खड़े होते हैं। मेरे भाइयों, इनकी हालात ये है कि दीन और युस्रुन का नाम लेकर कि दीन आसान है, आज हमें हक्कानियत से दूर करना चाह रहे हैं। बस आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इस शेर पर ज़हन रखिएगा और इसको ज़हन में महफूज कर लीजिएगा। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह नजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सरकार ताज शरीयत फरमाते हैं, मसलकी आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलकी आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है। अगर कोई मसलक की बात करता है तो उससे कहना मसलक चार नहीं है, मजहब चार है, मसलक तो एक। और चार मजहबों की रूहानियत में पाई जाती है, उसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। रफ़े दैन के ताल्लुक से या आमीन बिस्सिर के ताल्लुक से जो मुझे उन्वान दिया गया था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिसाब से कोशिश की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला मेरे भाइयों को समझने और समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस इतना याद रखिएगा, अहले सुन्नत ही कदीम जमात है। जितने फिरके क़यामत तक निकलेंगे, इससे निकलेंगे, वो शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार के हकदार होंगे, वो सब जहन्नम में चलते पड़ेंगे और गिर जाएंगे। और अहले सुन्नत का मामला तो ये है, आला हजरत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खिलाफ शरअ अगर जुमला मेरी ज़बान से निकला है तो मैं उससे रुजू करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।